مریض عشق مکمل ناول۔ ڈھول کی تھاپ، بینڈ کی آوازیں اور کہکہوں کی گونج کے ساتھ سالار کی بارات نوشین کے گھر پہنچی تھی۔ پورے راستے اس کا چہرہ سپاٹ رہا تھا۔ وہ ایک سنجیدہ مزاج حامل کا شخص تھا۔ وہ ہمیشہ سے جذبات چھپانے کا ماہر تھا۔ سنہری شیروانی میں ملبوس وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں فون، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ جو خبر اسے فون پر ملی تھی، یہاں کا منظر دیکھ ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ نوشین کے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ دور و دیوار پر جگمگاتی روشنیاں، پھولوں کی مالائیں اور مہمانوں کا شور، سب کچھ ایک خوشگوار شادی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ لیکن سالار کو ابھی تک دلہن کا دیدار نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی کوئی تصویریں آئی تھیں، نہ کوئی رسمی اطلاع۔ البتہ ان کا استقبال بھی اچھے طریقے سے نہیں کیا گیا تھا۔ سب کے چہروں پر عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی، جو سالار کو مزید ٹینس کر رہی تھی۔ بارات ہال میں بیٹھی تھی، سالار تنہا اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ وہ معمول کا شور و غل اور خوشی سرے سے غائب تھی۔ جبھی کسی خاتون نے ان کے کان میں آ کر کچھ کہا تھا۔ ماں نے چونک کر سالار کی طرف دیکھا اور فوراً اٹھ کر بیٹے کے قریب آئی اور جھک کر اس کے کان میں دھیرے سے بولی، سالار، کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ دلہن نوشین پارلر سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ چند لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ سالار کی آنکھوں میں یکدم خون اتر آیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی تھی۔ پھر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا، جہاں دلہن کے ماں باپ، بہن بھائی پہلے سے موجود ہیں۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر گھر والے، عزیز و اقارب سب سہم گئے۔ کوئی کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ بغیر دستک دیے سیدھا اندر آیا تھا۔ وہاں نوشین کی ماں رو رہی تھی اور نشین کی چھوٹی بہن نینتارا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کہاں ہے آپ کی بیٹی؟ سالار کی آواز سخت اور سر تھی۔ نوشین کی ماں نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا، ہمیں معاف کر دو۔ ہم نہیں جانتے تھے وہ بدبخت ہمارے ساتھ یہ کرے گی۔ ہمیں صرف عزت بچانی ہے۔ مہمان باہر بیٹھے ہیں اور سالار کی مٹھی بھیج گئی۔ اور پھر نین تارا کے والد آگے بڑھے، نظریں جھکائے بولے، ہم نین تارا کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں۔ ہماری عزت کا سوال ہے، آپ کا نام، بارات، مہمان، سب کچھ۔ بس آپ ہاں کہہ دیں۔ سالار نے نین تارا کی طرف دیکھا۔ وہ خوفزدہ بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر شرم اور ہونٹ سیے ہوئے۔ وہ لمحہ بے حد بھاری تھا۔ سالار کے اندر غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ اسے لگا جیسے سب کچھ ایک کھیل تھا۔ محبت، رشتہ، اعتبار سب مٹی ہو گئے۔ نوشین منگنی کے بعد سے جس سے وہ خاموشی سے محبت کرتا تھا، جس کے لیے خود کو بدلنے کی کوشش کی تھی، وہ اسے اس طرح چھوڑ گئی۔ بارات کی شام وہ بھری محفل میں تماشا بنی، مگر اگلے ہی لمحے خیال آیا، انتقام۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سالار نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، اگر نوشین نے اسے رسوا کیا ہے تو وہ بھی ایسا وار کرے گا جو وہ کبھی بھول نہ پائے۔ اس کا بدلہ وہ نوشین کی بہن کو اپنا کر لے گا، اور اس طرح کہ وہ کبھی کسی مرد کی طرف دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ وہ ایک میچور مرد تھا، مگر غیرت پر کیے گئے کاری وار نے اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، پھر سب کو دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے، نکاح پڑھائیں۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا تھا۔ سب نے چونک کر سالار کی طرف دیکھا، جیسے کسی معجزے کی امید نہیں تھی۔ نین تارا کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا، اس کے آنسو بے قابو ہو گئے۔ نکاح کے الفاظ مکمل ہوئے، مولوی صاحب نے دعا کروائی اور ڈریسنگ روم میں ایک بوجھل سی خاموشی چھا گئی۔ نہ کوئی ہنسی، نہ مبارکباد، نہ کوئی شوخیاں، صرف ایک رسمی سی سرگوشی تھی، جو فی الحال دونوں خاندانوں کی عزت بچا گئی تھی۔ شکر، نکاح ہو گیا ہے۔ نین تارا کے گلابی دوپٹے میں سجی لرزتی پلکیں، کانپتے لب اور آنکھوں میں چھپے بے یقینی کے آنسو اس لمحے کی سچائی بیان کر رہے تھے۔ وہ دلہن بن چکی تھی، مگر ایک ایسی دلہن جس کا کوئی خواب نہ تھا، نہ تیاری، نہ مرضی۔ وہ ایک منصوبے کا حصہ تھی، ایک بندھن کا نہیں بلکہ معاشرتی عزت کا بوجھ۔ سالار ابھی سنبھلا نہیں تھا، مگر اس کے چہرے پر ضبط اور سختی واضح چھپتی دکھلا رہی تھی۔ دل میں طوفان تھا، مگر چہرے پر سرد خاموشی۔ اس نے مولوی صاحب کو رخصت کیا اور ایک لمحے کو نین تارا کی طرف دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی۔ اسی لمحے نوشین کی خالہ اندر داخل ہوئی۔ شکر ہے نکاح ہو گیا۔ پھر فوراً ہدایت دینے لگی، اب رخصتی کا بندوبست کریں۔ سب مہمان منتظر ہیں، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ تاثر دیں گے کہ دلہن وہی ہے جو پہلے طے تھی۔ سالار کی ماں نازو بیگم فوراً متحرک ہوئی۔ ہاں، سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے طے تھا۔ وہی بینڈ، وہی سیلیبریشن، وہی تصویریں،
لڑکی کا چہرہ دوپٹے سے چھپا رہے گا، نین تارا کا چہرہ کوئی نہیں دکھائے گا، اور اگر کوئی اصرار کرے تو صاف کہہ دیجیے گا کہ سالار کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی غیر شخص اس کی بیوی کا چہرہ دیکھے۔ سالار کی سرد آواز پر نین تارا کی نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ خاندان کے لوگ خاموش تھے۔ سب کو ایک ہی چیز سے سروکار تھا، اور وہ تھی خاندان کی عزت۔ کسی ایک نے بھی ایک بار اس معصوم لڑکی کی رضامندی لینا ضروری نہیں سمجھی تھی جو بہن کے کیے کی سزا بھگتنے کو تیار تھی۔ نین تارا کو تیزی سے تیار کیا گیا، نوشین کی برائڈل شرٹ اس پر ڈالی گئی، وہ سب کچھ ہی پارلر میں چھوڑ گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ اکیلی تھی، نین تارا اس کے ساتھ ہی تھی، مگر بہن کی ہٹ درمی کے سامنے میں کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ وہ ویسے ہی ایک دبو قسم کی لڑکی تھی، سرخ لہنگا، سونے کے زیورات اور چہرے پر ایک کزن نے لائٹ سا میک اپ کر دیا تھا۔ نین تارا اور زندہ لاش میں اس وقت کوئی فرق کرنا ناممکن سی بات۔ رشتہ دار نکاح کے بعد اب دلہن کی آمد کے منتظر تھے۔ فی الحال کسی کو بھی ڈریسنگ روم میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ باراتی ہال میں جمع تھے، ان میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ دلہن بدل چکی ہے۔ سب کو لگا کہ شاید اندر دلہن کا فوٹو سیشن چل رہا ہے۔ کچھ مہمان ہنسی مذاق میں مصروف تھے، کچھ تصاویر لے رہے تھے۔ بینڈ والوں نے پھر دھمال شروع کی، سیٹیاں بجنے لگیں، باہر گاڑیاں قطار میں تھیں، ہال کی روشنیاں چمک رہی تھیں۔ سالار کو اسٹیج پر بٹھایا گیا اور اب رسمی رخصتی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ نین تارا کو خواتین نے سہارا دے کر کمرے سے باہر نکالا۔ دوپٹے کا پلو بہت نیچے کر دیا گیا تاکہ چہرہ مکمل چھپا رہے۔ ہر قدم پر وہ لرز رہی تھی، دل میں خوف، ذہن میں عجیب و غریب سے خیالات اور آنکھوں میں سوال، مگر زبان خاموش تھی۔ فی الحال سب دلہن کی بہن کو بھول چکے تھے۔ نوشین کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے، یہ بات صرف سالار اور اس کے بہن بھائی ہی جانتے تھے۔ رخصتی روایتی طریقے سے ہوئی تھی۔ نین تارا ماں کے گلے لگ کر زار و قطار روئی تھی، جبکہ سالار کی نظروں میں ہنوز سنجیدگی برقرار تھی۔ ایک قطار میں کھڑی گاڑیوں میں سے ایک دلہا کی گاڑی میں نین تارا کے بیٹھتے ہی بارات وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ ساتھ بیٹھے سالار نے بخوبی اس کا لرزتا کامتا سراپا محسوس کیا تھا، جو ہچکیاں بھر رہی تھی، مگر ساتھ خیریت سے بارات کے رخصت ہونے پر سب نے سکھ کا سانس خارج کیا تھا۔ گاڑی سالار کے دروازے کے سامنے رکی تو سب نے شاندار استقبال کیا۔ سالار کو سب ناقابل برداشت ہو رہا تھا، مگر وہ ضبط کر گیا، کیونکہ یہاں والے رشتہ دار بھی حقیقت سے نابلد ہی تھے۔ کچھ دیر بعد دونوں گھر کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ سالار کی ماں نے نین تارا کا ہاتھ پکڑا اور اسے سالار کے برابر لا کر بٹھا دیا۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سرد مہری خاموشی اور بے رخی کا پردہ تھا۔ فوٹوگرافر نے روایتی انداز سے تصویریں کھینچنا شروع کی۔ سالار سرد مہری سے سامنے دیکھ رہا تھا اور نین تارا نے نظریں جھکا رکھی تھی، چہرے پر ابھی بھی گھونگھٹ تھا۔ نین تارا کی سسکی بندی ہوئی تھی۔ اس وقت نین تارا کے آنسو بے قابو ہو چکے تھے، مگر کسی نے سمجھا کہ یہ رخصتی کا درد ہے۔ کوئی نہ جان سکا کہ یہ آنسو زبردستی کے نکاح، غیر متوقع رخصتی اور نوشین کی بے وفائی کے نتائج تھے۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی جل رہی تھی، جو چھت پر لگے فانوس سے چن کر پورے بیڈ روم میں عجیب سی خاموشی بکھیر رہی تھی۔ دلہن کا کمرہ روایتی انداز میں سج چکا تھا۔ بیڈ کے چاروں طرف سرخ گلابوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ کمرے کی دیواروں پر مدھم خوشبو اور دار عطر چھڑکا گیا تھا، اور ایک طرف سنہری تھال میں دودھ کا گلاس رکھا تھا، جیسے ہر نئی دلہن کے لیے سجا ہوتا ہے۔ لیکن دلہن، وہ تو بیڈ کے نیچے چھپی کانپ رہی تھی۔ نین تارا نے جب سے رخصتی کے لمحے خود کو سالار کے پہلو میں محسوس کیا، تب سے اس کے جسم میں خوف نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ نکاح کا صدمہ، اچانک دلہن بننے کی حقیقت، اور اب سالار کے ساتھ تنہا کمرے میں موجودگی کا تصور، سب کچھ اس کے وجود پر بوجھ بن چکا تھا۔ ابھی لڑکیاں جب اسے کمرے میں بٹھانے آئیں تو وہ اسے سالار کے غصے کی شہرت کے بچپن کے قصے، اس کے گوش گزار کرنا ہرگز نہیں بھولی تھی۔ آج اس کا چہرہ نکاح رخصتی کے دوران مکمل سپاٹ رہا، نہ کوئی نرمی، نہ کوئی تسلی، جیسے وہ نین تارا کی موجودگی کو تسلیم ہی نہ کر رہا ہو۔ جیسے ہی نین تارا کو تنہا چھوڑا گیا اور دروازہ بند ہوا، اس کا دل بے قابو ہو گیا۔ دلہنوں کی طرح بیڈ پر بیٹھنے کا تصور تک اسے دہشت زدہ کر رہا تھا۔ وہ ڈری، سہمی اور پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سمیٹتی بیڈ کے نیچے سرک گئی۔ کمرے کی سناٹے میں صرف اس کی دبی ہوئی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ باہر ہلکے ہلکے قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ سالار آ رہا تھا۔ نین تارا نے پلکیں بھینچ لیں، وہ چاہ کر بھی باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے لگا جیسے کمرے میں موت کا سایہ آنے والا ہو۔ دروازہ کھلا، سالار سیدھا اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم رک گئے۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ چہرے پر ہلکی سی حیرت ابھری، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ نظریں دائیں بائیں دوڑائیں، نہ کوئی دلہن، نہ کوئی سرخ جوڑا، نہ گجرا، نہ دوپٹہ۔ آخر وہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی تھی؟ جبکہ ماں نے کہا تھا کہ کمرے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ بیڈ کے قریب آیا، ایک نظر پھولوں سے سجے بیڈ پر ڈالی۔
پھر سائڈ ٹیبل پر پڑے دودھ کے گلاس کو دیکھا اور کچھ لمحے کو رکا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی، لیکن وہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ نین تارا، اس نے آہستہ سے پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ نین تارا بیٹھ کے نیچے چپ چاپ سمٹی ہوئی سسکیاں دباتی دوپٹے میں منہ چھپائے بیٹھی رہی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ سالار اب کمرے میں چلنے لگا۔ وہ کپڑوں کی الماری کی طرف گیا، پھر پردے ہٹا کر کھڑکی کے پاس جھانکا۔ ہر جگہ نظریں دوڑائیں جیسے شک ہو کہ کوئی شرارت کر رہا ہو، مگر کوئی نہ تھا۔ پھر وہ رک گیا، بیڈ کی طرف پلٹا۔ اس نے جھک کر دیکھا، ایک ہلکی سی کپکپاہٹ، کچھ سرخ کپڑے کا کونا اور دبے دبے آنسوؤں کی آواز۔ سالار کا دماغ گھوم گیا تھا۔ سالار کی نظریں نیچے گئیں اور وہ لمحہ جیسے دونوں کی سانسیں رک گئیں۔ نین تارا کی آنکھیں بند تھیں، ہونٹ تھر تھرا رہے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے سالار کو جھکے ہوئے پایا۔ وہ چونک گئی اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن جگہ تنگ تھی۔ سالار نے ایک لمحہ ساکت رہ کر اسے دیکھا، پھر کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا، وہ اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ باہر آؤ، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ آواز سرد تھی۔ نین تارا مسلسل کپکپا رہی تھی۔ سالار کو ذرا عجیب لگا، کہیں اس لڑکی کا دل خوف سے بند ہی نہ ہو جائے۔ نین تارا نے جواب نہیں دیا۔ وہ دوپٹے کو چہرے پر اور سختی سے لپیٹنے لگی، جیسے کوئی بچی اندھیرے سے چھپنا چاہتی ہو۔ سالار نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ نین تارا اس کی بیوی ہے، مگر یہ رشتہ زبردستی کا تھا۔ دونوں کے درمیان بے یقینی اور خاموشی کی دیوار تھی۔ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس نے رک کر کہا، جیسے قسم کھا رہا ہو۔ نین تارا کی آنکھوں سے ایک نیا آنسو ٹپکا۔ اس نے آہستہ آہستہ خود کو باہر نکالا۔ اس کا دوپٹہ دھول سے لت پت تھا اور چہرے پر ہلکی سی خراشی۔ سالار نے پیچھے ہٹ کر اسے کھڑا ہونے کی جگہ دی۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی، نظریں اب بھی نیچی۔ سالار اس کا خوف محسوس کر ذرا دور جا کر کھڑا ہو گیا تھا، کہیں وہ خوف سے فوت ہی نہ ہو جائے۔ مجھے معلوم ہے تم یہ رشتہ نہیں چاہتی تھی، اور سچ کہوں تو میں بھی نہیں، مگر جو کچھ ہوا اس میں قصور تمہارا نہیں اور نہ ہی میرا قصور ہے۔ نین تارا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ سالار اسے مخاطب کرے گا، مگر اس کا سلگتا لہجہ ابھی بھی نین تارا کو لرزا رہا تھا۔ تم میری بیوی ضرور ہو، مگر مجھ سے کسی قسم کی نرمی کی کوئی امید نہ رکھنا، سمجھی؟ نوشین نے جو کیا اس کی سزا تو ویسے میں تمہیں دینا چاہتا تھا، مگر تمہاری حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم تو ابھی فوت ہو جاؤ گی۔ اس نے طنز کیا۔ نین تارا مزید سہم گئی۔ شاید ہم کچھ سال بعد اس سب پر ہنس سکیں، یا شاید کبھی نہ ہنس سکیں۔ نین تارا کے ہونٹ کانپے، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ سالار نے آہستہ سے کمبل اٹھا کر بیڈ کے کونے پر رکھا اور خود دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ سو جاؤ، میں یہاں ہوں، مگر تم محفوظ ہو۔ اور کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ نین تارا اس کے حکم پر بغیر چینج کیے ہی تیزی سے لیٹ گئی۔ اس کے پاؤں سے جان نکلی جا رہی تھی۔ رات گزر گئی، نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی تقاضا، نہ کوئی سوال، صرف خاموشی۔ دو اجنبی انسان ایک کمرے میں ایک رشتے کے بندھن میں بندھے، مگر ایک دوسرے سے کوسوں دور۔ نین تارا بیٹھ کے کنارے پر لیٹی ہوئی تھی، دوپٹے میں لپٹی، جیسے دنیا سے چھپنا چاہتی ہو۔ آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف تھکن تھی۔ آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ سالار بیڈ کے دوسرے کنارے پر کروٹ لیے لیٹا تھا۔ وہ رات کو ہی چھوٹے سے صوفے کی وجہ سے تنگ آ کر سائڈ پر لیٹ گیا تھا۔ نین تارا بے خبر سو رہی تھی، مگر وہ بعد میں اس کی موجودگی محسوس کر سمٹ گئی تھی۔ دونوں کے درمیان صرف فاصلے تھے، احساسات نہیں۔ اگلی صبح کمرے کی کھڑکی سے دھوپ کی ہلکی سی کرن اندر داخل ہوئی تو نین تارا نے آنکھیں کھولی۔ پہلی بار کسی اجنبی کمرے میں جاگنے کا احساس عجیب تھا۔ ہر چیز نئی تھی، ہر آواز مختلف۔ اس نے آہستہ سے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ سالار موجود نہیں تھا، شاید صبح ہی نکل چکا تھا۔ کمرے کے ایک طرف ایک سفید لباس رکھا تھا، ساتھ ایک چٹ لگی تھی۔ آج ولیمہ ہے، یہ پہن لینا، نیچے سب انتظار کریں گے۔ تحریر سادہ تھی، مگر لہجہ نرم۔ کیا واقعی وہ اتنا سخت نہیں جتنا اس نے تصور کیا تھا؟ ولیمے کا وقت دوپہر کو رکھا گیا تھا۔ ولیمے کی تقریب بھی گھر کے لان میں ہی منعقد کی گئی تھی۔ خاندان بھر کو یہی تاثر دیا گیا تھا کہ شادی منصوبے کے مطابق ہوئی۔ صرف چند قریبی لوگ جانتے تھے کہ دلہن بدل چکی ہے، مگر سب خاموش تھے، عزتوں کی دیواروں کو گرنے سے بچانے کے لیے۔ نین تارا نے سفید کامدار لباس پہنا، گلابی چہرہ، سادہ میک اپ کیا اور آنکھوں میں ہلکی سی سرخی لیے جب نیچے ہال میں پہنچی تو سب نے دلہن کے روپ میں اس کا استقبال کیا۔ ناشتے کے فوراً بعد اسے تیار کرنے کے لیے ایک بیوٹیشین آ گئی تھی۔ سالار سفید شیروانی میں موجود تھا، نسوں میں عجیب سی سردگی تھی، چہرے پر روایتی مسکراہٹ، مگر دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جب نین تارا اس کے پاس آ کر بیٹھی تو اس نے ایک نظر اس پر ڈالی، بغیر کسی اظہار کے،
نین تارا نے آہستگی سے پلکیں جھکائیں۔ ولیمہ مکمل رسمی انداز میں ہوا، تصویریں کھینچی، مبارکبادیں دی گئیں اور سب واپس چلے گئے۔ نہ کوئی محبت کی جھلک، نہ خوشی کا منظر، بس معاشرتی فریم میں ایک تصویر جس کی اصل کہانی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگلے دن سالار صبح تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو نین تارا ابھی تک ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ سسرال کا پہلا دن اور وہ چاہتی تھی کہ خود کو ہر ممکن طریقے سے بہتر ثابت کرے۔ سالار کی ماں نے اسے رات میں ہی تلقین کر دی تھی کہ کل سے سب کا ناشتہ وہی تیار کرے گی۔ میں آفس جا رہا ہوں، کچھ چاہیے ہو تو ملازمہ سے کہہ دینا، اور بغیر مزید بات کیے نکل گیا۔ نین تارا نے پیچھے سے فقط دروازے کی آواز سنی۔ وہ جو کبھی خواب میں سوچا کرتی تھی کہ اس کا شوہر اس سے محبت سے پیش آئے گا، وہ ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے، مگر اس کی بہن کی ایک حماقت کی وجہ سے سب تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ لیکن وہ شکر گزار تھی، کم از کم وہ درندہ صرف مردوں جیسا نہیں تھا۔ اس نے نہ اسے چھوا، نہ ڈرایا، نہ چلا کر بات کی، بس ایک خاموش تھکا ہارا مرد جو شاید خود بھی اس زبردستی کے رشتے سے گزر رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، شادی کی تقریب میں آئے مہمان تو پہلے ہی جا چکے تھے۔ اکا دکا قریب رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور سالار کی زندگی روٹین پر آ گئی۔ صبح ناشتہ، دن بھر دفتر، شام میں خاموشی، رات کو الگ کنارے پر نیند۔ نین تارا ہر دن اس کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ ساس کبھی کبھی بات کر لیتی، کبھی خاموشی سے اسے دیکھتی۔ سالار کی ماں بھی جانتی تھی کہ لڑکی معصوم ہے جو حالات کی بھینٹ چڑھی ہے، مگر پھر بھی ان کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ انہیں وہ بھی اپنے بہن کی طرح ہی آوارہ نظر آتی تھی، اسی لیے وہ اسے سارا دن کام میں لگا کر رکھتی تھی۔ سالار کی زندگی میں نین تارا اب ایک فقط سائے کی معنی تھی، موجود مگر غیر محسوس۔ وہ اپنی فائلز، پروجیکٹس، میٹنگز میں مصروف تھا، مگر دل کی کسی پرت پر شاید ایک خلیج سی نشین نامی موجود تھی۔ نین تارا صرف خالی جگہ پر کرنے کے لیے موجود تھی، لیکن نین تارا نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اپنی جگہ خالی نہیں چھوڑے گی۔ وہ اپنی ذات سے سالار کے دل کے دروازے پر دستک دے دی، آہستہ آہستہ، خاموشی سے، محبت سے، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ فی الحال تو وہ اس پر ایک نظر تک نہیں ڈالتا تھا۔ اس سے شادی کے بعد اپنی ماں سے کچھ پرانے کپڑے منگا لیے تھے، وہ وہی پہنا کرتی تھی۔ اپنی بہن کی بری اور جہیز کی ایک چیز بھی استعمال کرنا اس نے خود پر حرام سمجھ لیا تھا۔ رات کو جب سالار واپس آتا تو نین تارا چپ چاپ اس کا کھانا رکھ دیتی۔ وہ کھاتا اور بنا کوئی بات کیے بیڈ پر لیٹ جاتا۔ نین تارا اپنا کمبل لے کر کونے پر لیٹ جاتی۔ یہی معمول کئی دن تک چلتا رہا۔ کبھی کبھار سالار کی نگاہ اس پر پڑتی تو دل میں ایک ہلکی سی چبھن محسوس ہوتی۔ یہ لڑکی جو ہر روز بغیر شکوے کیے سب کچھ برداشت کر رہی ہے، کیا واقعی گناہ گار ہے؟ کیا وہ اس سزا کی مستحق ہے؟ اس رات جب وہ دفتر سے لوٹا تو نین تارا نیند میں تھی، صوفے پر دوپٹے میں لپٹی ہوئی، چہرے پر تھکن اور آنکھوں کے نیچے ہلکے سائے۔ سالار نے کچھ لمحے اسے دیکھا، ایک آہ بھری اور دروازہ بند کر کے خود بھی لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں آج وہ بیڈ پر نہیں سوئی تھی۔ آج ہفتہ تھا، ایک طویل وقفے کے بعد سالار کا آف تھا۔ صبح دیر سے اٹھا، چہرے پر نیند کی خماری ابھی تک موجود تھی۔ کپڑوں کا ڈھیلا لباس پہنے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا نیچے لاؤنج میں آیا، جہاں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ کچن سے ہلکی سی آواز آ رہی تھی، برتنوں کی کٹر پٹر، چولہے پر چائے کے ابالنے کی سن اور کسی کی دبی دبی آواز۔ سالار نے دیوار کے ساتھ لگے صوفے پر بیٹھ کر اخبار اٹھایا، لیکن نظریں ہر سطر پر پھسلتی رہیں، دماغ کسی اور سمت جا رہا تھا۔ تبھی کچن سے ایک کرخت آواز گونجی، ذرا ڈھنگ سے کام کر لیا کرو نین تارا، تم سے ایک سیدھی روٹی بھی نہیں بنتی۔ سالار چونک گیا، یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ وہ سختی سے نہیں بولتی تھی، مگر ان کے لہجے میں حقارت بخوبی محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اٹھا اور دبے قدموں کچن کی طرف بڑھا، دروازے کے کنارے سے جھانکا جہاں نین تارا دوپٹے کو بار بار سر پر سنبھالتی اور پاؤں سے فرش پر گری سبزیوں کے ٹکڑے سمیٹتی دکھائی دی۔ سالار کی ماں نصرت بیگم کرسی پر بیٹھی تھی اور ہر 2 منٹ بعد نین تارا کو کسی نہ کسی بات پر ڈانٹ رہی تھی۔ تمہاری ماں نے کچھ سکھایا بھی تھا یا خالی رونا ہی سکھایا تھا؟ نین تارا کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا کر برتن دھونے لگی۔ سالار کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا۔ یہ وہ نین تارا تھی جو روز شام کو دروازے پر اسے سلام کیا کرتی تھی، چپ چاپ کھانا لگا دیتی اور آہستہ سے کمرے کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ جاتی تھی۔ یہ وہی نین تارا تھی جسے وہ ایک زبردستی کے رشتے میں باندھ لایا تھا اور پھر کبھی پلٹ کر پوچھا بھی نہیں کہ کیسی ہو۔ مگر جو بھی تھا، سالار کو اپنی ماں کا یہ رویہ ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ کچن سے باہر آ کر اس نے ملازمہ کو آواز دی، شازیہ، بڑی بیگم کو چائے بنا کر دو۔ سالار کی آواز پر نصرت بیگم چونک گئی تھی۔ شازیہ آئی اور نین تارا کے ہاتھ سے کپ چھیننے لگی تو نین تارا نے رکنے کا اشارہ کیا۔
میں دے لیتی ہوں، وہ ناراض ہو جائیں گی۔ سالار نے ذرا چپتی ہوئی نگاہوں سے وہ منظر بھی دیکھا تھا۔ یقیناً یہ اس کی ماں کی دی ہوئی شے تھی۔ دوپہر کا وقت گزرا، نین تارا کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ ماں برابر کی کرسی پر بیٹھی تیز آواز میں ہدایات دے رہی تھی، کبھی لہجہ طنزیہ، کبھی سخت تو کبھی حقارت آمیز، تسلیل کرتا ہوا، جیسے نین تارا کوئی کام والی ہو، بہو نہیں، اور وہ معصوم چپ چاپ بس کام میں لگی ہوئی تھی۔ سالار نے پورے گھر پر نظر دوڑائی۔ نین تارا نے ایک بھی دن سکون سے نہیں گزارا تھا۔ جھاڑو، برتن، کھانا، کپڑے، ساس کا نخرا، مہمانوں کی خدمت اور شوہر کی خاموشی، وہ سب کچھ جھیل رہی تھی، ایک حرف شکایت کے بغیر۔ شام کو نین تارا کپڑے طے کر کے صوفے کے کنارے بیٹھی تھی کہ سالار پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ چونکی، کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سالار نے نرمی سے پوچھا، تم روز یہ سب اکیلی کرتی ہو؟ نین تارا نے نظریں جھکا لی۔ جی۔ اس کا لہجہ دھیمی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ شازیہ کس لیے گھر میں؟ سالار کی آواز میں پہلی بار نرمی کے ساتھ حیرت تھی۔ نین تارا نے بمشکل مسکرا کر کہا، آنٹی کہتی ہیں بہو گھر کا کام نہ کرے تو گھر گھر نہیں لگتا۔ سالار کے اندر کچھ ٹوٹا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اچانک اٹھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ ماں ابھی بھی کرسی پر موجود تھی۔ سالار نے پہلی بار براہ راست ان سے کچھ کہنے والا تھا، وہ بھی نین تارا کے متعلق۔ امی، نین تارا بہو ہے، نوکرانی نہیں، اسے ذرا سا سکون دیں، وہ بھی انسان ہے۔ نصرت بیگم چونکی۔ تمہیں کیوں اس کی اتنی فکر ہونے لگی ہے؟ بھول گئے وہ کس کی بہن ہے، کن حالات میں بیاہ کر لائے ہیں اس بدبخت کو؟ میں اچھے سے جانتی ہوں بہو کو کیسے رکھنا ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ سالار کی نظریں سر تھی۔ میں غلط تھا، لیکن اب مزید یہ تماشا نہیں دیکھ سکتا۔ نین تارا میری بیوی ہے اور اتنے عرصے میں مجھے ایک بات کا تو بخوبی احساس ہو گیا کہ وہ اپنی بہن جیسی بے حیا ہرگز نہیں۔ ماں کی زبان بند ہو گئی، انہوں نے نظریں چرا لی۔ رات کو نین تارا نے جب دیکھا کہ کچن میں شازیہ سب کام کر رہی ہے اور سالار نے خود اپنے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لا کر دیا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ شکریہ، وہ بمشکل بولی۔ سالار نے نرمی سے کہا، اب سے تم صرف کچن کے کام سنبھالو گی، صفائی کے لیے شازیہ ہے، ریسٹ کیا کرو، امی کچھ کہیں تو مجھے بتانا۔ نین تارا کی پلکیں جھک گئیں، اس کے دل میں کچھ نرم، کچھ مہربان سا جاگا۔ شاید آج پہلی بار اس گھر میں اسے ایک انسان کا درجہ ملا تھا۔ سالار کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو نین تارا کو یہ یقین دلا گئی کہ وہ اکیلی نہیں۔ صبح کا وقت تھا، گھر میں سورج کی روشنی بڑی کھڑکیوں سے اندر جھانک رہی تھی۔ نین تارا نے آنکھ کھولی تو بیڈ خالی پایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چونکی، پھر یاد آیا کہ آج سوموار ہے، سالار آفس چلے گئے ہوں گے۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ ہر سو بس اسے ایک شخص کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ نین تارا نے ان لمحات کو لمحہ بھر کے لیے محسوس کیا، پھر سر جھٹک کر بستر سے اتری۔ دروازے سے باہر قدم رکھا تو ماحول یکدم بدل گیا۔ نین تارا، ناشتے کا کیا ہوا؟ مہمان آ رہے، جلدی ہاتھ پاؤں ہلاؤ۔ نصرت بیگم کی کڑکدار آواز نے صبح کی نرمی کو چیر کر رکھ دیا۔ نین تارا نے جلدی سے دوپٹہ سر پر درست کیا اور کچن کی طرف دوڑ لگائی۔ اس کے شوہر کے رویے میں نرمی آئی تھی، ساس کے نہیں۔ چائے، پراٹھے، انڈے، فروٹ، شربت، مہمانوں کے لیے بسکٹ، مٹھائی، سب کچھ ایک اکیلی نین تارا کے ذمہ لگا دیا گیا۔ شازیہ چھٹی پر تھی اور نصرت بیگم کا موڈ کچھ زیادہ ہی شاہانہ تھا۔ تمہاری ماں نے صرف روٹیاں لگانا سکھائی ہیں یا آداب میزبانی بھی سکھائے تھے؟ نصرت بیگم کے لفظوں کا طنز نین تارا کے دل میں تیر کی طرح لگا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آج کے دن کی تھکن کچھ الگ ہی تھی۔ وہ لگاتار کھڑی رہی، کبھی چولہے پر، کبھی فرش پر جھاڑو لیے، کبھی دسترخوان پر پلیٹیں سجاتی تو کبھی پانی کے جگ لیے مہمانوں کے بیچ۔ ہر بار جب وہ غلطی سے سانس لینے کو رکتی، نصرت بیگم کی نظریں اس پر ہی ٹھہر جاتی۔ اتنی سست بہو تو کبھی نصیب میں نہ آئی تھی۔ اف! دوپہر تک اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے، ہتھیلیاں جلنے لگی تھی، پسینے میں بھیگی، بال الجھے ہوئے، مگر وہ ہر کام میں جتی رہی جیسے مشین ہو۔ سالار نے کل ہی تو کہا تھا کہ اب وہ نوکرانی نہیں، اس گھر کی عزت ہے، تو کیا آج وہی عزت اس اذیت میں گم ہو گئی تھی؟ نین تارا نے ایک لمحے کو رک کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے دل میں کوئی دعا گنگنائی ہو، یا شاید اپنے شوہر کا خیال آیا ہو جو اتنی محبت سے دیکھ کر کہتا تھا، اب تم صرف میری بیوی ہو، غلام نہیں۔ مگر آج وہ یہاں نہیں تھا۔ شام ہوئی تو نصرت بیگم کو بازار جانا تھا۔ نین تارا کو حکم دیا گیا، گھر صاف کر کے رکھنا، میں شام میں دیکھوں گی کہ تم نے کیا کیا ہے، اور ہاں، میرے کمرے کے پردے بھی دھو دینا۔ نین تارا نے لب بھینچے اور کام میں جت گئی۔ جب رات کا پہر ہوا اور سالار کی واپسی کا وقت قریب آیا، نین تارا نے کپڑے تبدیل کیے،
بال سنوارے اور بیٹھک میں جا کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جاتی۔ دروازہ کھلا، سالار داخل ہوا تھکا ہارا، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ نین تارا پر پڑی جو چپ چاپ تھکی ہوئی مگر منتظر آنکھوں کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے قدم خود بخود سست ہو گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ قریب آ کر پوچھنے لگا۔ نین تارا نے بس ہلکے سے سر ہلایا۔ جی، آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ وہ آج سے پوچھ رہی تھی، مگر سالار کی نظریں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی، جس کے چہرے سے ہی تھکن واضح تھی۔ سالار کو اندازہ ہو گیا۔ اس نے نین تارا کے ہاتھوں پر نظر دوڑائی، زخموں کے ہلکے نشان، گرم پانی سے جلی انگلیاں، تھکن سے بوجھل پلکیں۔ اس سے بغور نین تارا کو دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، تم نے کھانا کھایا؟ وہ سر نفی میں ہلا گئی تو وہ گہری ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 10 بجا رہی تھی۔ کھانے کی میز پر ہلکی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نصرت بیگم اپنی روایتی نرگسی آنکھوں سے نین تارا کو تکتے ہوئے کچھ نہ کچھ تنقیدی انداز میں بولتی رہیں، لیکن آج سالار کی موجودگی میں وہ ذرا نرمی سے بول رہی تھی۔ نین تارا حسب معمول چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی کھاتی رہی۔ کھانے کے بعد سالار نے نین تارا کی طرف دیکھا۔ روم میں آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ نین تارا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پلکیں جھپکیں اور آہستگی سے اٹھ کر پیچھے پیچھے چل دی۔ نصرت بیگم نے تھوڑا حیرانی سے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نین تارا کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ سالار خاموش تھا، قدموں کی آہٹ مدھم تھی، جیسے اس رات کچھ خاص کہنا تھا جو الفاظ سے آگے تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سالار نے دروازہ آہستگی سے بند کیا۔ کمرے کی روشنی نرم تھی، ہلکی خوشبو مہک رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور نین تارا کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نین تارا جھجکی، پھر دوپٹہ درست کرتی خاموشی سے کنارے پر آ بیٹھی۔ وہ نظریں نیچے کیے ہوئی تھی، جیسے آج بھی کوئی طوفان اس کے دل میں چھپا ہو۔ سالار نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر کہا، نین تارا، مجھے پتہ ہے تم پر جو گزر رہی ہے وہ میں پوری طرح محسوس تو نہیں کر سکتا، مگر دیکھ رہا ہوں۔ نین تارا کی پلکیں ہلکی سی لرزی۔ امی کے رویے کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ وہ تھوڑا جھک کر گویا ہوا، تمہیں یہ سب سہنا نہیں چاہیے تھا۔ نین تارا کا دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ سالار، وہ شخص جس کے ساتھ نین تارا کی شادی ایک اتفاق بن کر ہوئی تھی، آج اس کے زخموں کو محسوس کر رہا تھا، مگر نین تارا کچھ نہیں بولی، صرف نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھی مگر لب مکمل بند تھے۔ سالار نے تھوڑے توقف کے بعد دوبارہ بات شروع کی، مجھے معلوم ہے تمہیں میرے پاس آنے پر مجبور کیا گیا، ایک ایسی جگہ جہاں تمہاری بہن کو ہونا تھا، مگر جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری غلطی نہیں تھی۔ نین تارا کی پلکوں پر نمی چمکنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ سچ ہے، مگر یہ سچ ہر روز اس کے وجود پر چابک کی طرح برستا تھا۔ سالار نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر نین تارا نے پیچھے ہو کر نظریں چکا لی۔ سالار کا دل ایک لمحے کو ٹوٹ گیا، مگر اس نے زبردستی نہیں کی، صرف تھوڑا سا اور جھک کر نرم لہجے میں بولا، نین تارا، آج سے تم اس گھر میں صرف ایک بہو نہیں ہو، میری بیوی ہو۔ تمہیں وہ مقام ملنا چاہیے جو تمہارا حق ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ نین تارا کا دل بھر آیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ وقت کے ساتھ وزن اختیار کریں گے، ابھی نہیں، شاید کل یا پرسوں، یا جب اس کا دل سالار پر مکمل یقین کر لے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک سانس لی، جیسے اس کی خاموشی ہی اس لمحے کا جواب ہو۔ سالار اٹھا، آہستہ سے بیڈ کی طرف بڑھا، کمبل کا ایک کنارہ پلنگ پر رکھا، پھر نین تارا کی طرف مڑ کر بولا، تم آرام کرو، میں ابھی تھک گیا ہوں، لیکن اگر تم کوئی بات کرنا چاہو تو خود کو کبھی اکیلا محسوس نہ کرنا۔ نین تارا نے بس سر ہلایا اور دھیرے دھیرے اٹھ کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ کمرے کی خاموشی میں ایک انکہی سی مہربانی تھی، ایک نرم سی روشنی جو زخموں پر مرہم تو نہیں رکھتی مگر ان کی طرف بڑھتے ہاتھ کی گرمی میں راحت کا احساس دیتی ہے، مگر ان کے بیچ وہ فاصلہ تھا جو صرف وقت کی باری سے ہی پگھل سکتا تھا۔ نین تارا کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، مگر سالار کی آواز، اس کی باتیں اور اس کا رویہ، دل میں کوئی دھیرے دھیرے بچھتا ہوا اعتماد تھا۔ صبح کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی بدلی چھائی ہوئی تھی۔ نین تارا کی آنکھ حسب معمول جلدی کھل گئی تھی۔ نماز ادا کی اور پھر چپ چاپ گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ سالار شہر سے باہر تھا، ایک آفیشیل دورے پر 3 دن کے لیے۔ آج اسے ہر کام اکیلے ہی سنبھالنا تھا۔ ساس کے نخرے، مہمانوں کی آؤ-بھگت اور امی کی یادیں، سب ایک ہی دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب اسے فون کی بیل سنائی دی۔ اس نے ہاتھ پہنچ کر اپنا موبائل اٹھایا۔ دوسری طرف ایک شناسا آواز تھی، اس کی پھپھو کی بیٹی۔ نین تارا، سنا تمہاری آپا واپس آ گئی ہیں۔ نین تارا جیسے کچھ لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں،
تمہیں نہیں پتہ؟ وہ کل رات واپس آ گئی ہیں، ماموں نے معاف بھی کر دیا اور وہیں رہ رہی ہیں اب۔ نین تارا کے ہاتھ سے موبائل پھسلتے پھسلتے بچا۔ دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہی بہن نوشین جس کے بھاگنے کی سزا اسے ملی، جس کے جگہ اسے سالار کی نگاہ میں دھکیلا گیا، وہ بہن اب واپس آ چکی تھی اور ماں باپ نے اسے قبول بھی کر لیا۔ نین تارا کی آنکھوں میں ایک لمحے کو آنسو چمکنے لگے، لیکن اسی پل نصرت بیگم کی تیز آواز اس کے کانوں میں گونجی، ارے کیا چوری چھپے کسی سے باتیں کر رہی ہیں؟ نین تارا نے جلدی سے فون بند کیا اور دوپٹہ درست کرتی ہوئی باہر نکلی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نصرت بیگم نے اس کی آنکھوں کی نمی، چہرے کی پریشانی اور موبائل سب کچھ بھانپ لیا تھا، ساتھ ہی ہاتھ کھینچ کر وہی نمبر ڈائل کیا تھا۔ جبھی دوسری طرف سے وہ تیزی سے ساری بات بتانے لگی تھی، اب سمجھ آئی مجھے کیوں اتنی سادہ بنتی ہو۔ وہی بہن واپس آ گئی ہے نا، اور تم یہاں راج کر رہی ہو سادگی کی چادر اوڑے ہوئے۔ نین تارا کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ نصرت بیگم نے یہ جھپٹ کر دروازہ بند کیا۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ سالار نہیں ہے نا، اب دکھاتی ہوں تمہیں تمہاری اوقات۔ نین تارا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ اسے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر نصرت بیگم نے جوتا اتارا اور پوری قوت سے نین تارا کی کمر پر دے مارا۔ تمہارے خاندان کی لڑکیاں بھاگنے والی بغیرت، اور تم ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو۔ نین تارا کا جسم لرز اٹھا، وہ فرش پر گر گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنی پشت کو پکڑتے ہوئے کانپنے لگی۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مت مارے۔ اس کی ہچکیاں نکل گئیں، مگر نصرت بیگم کے کان جیسے بند تھے۔ تمہاری ماں نے ہمیں دھوکہ دیا، تمہاری بہن نے ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی، اور تم یہاں بیٹھ کر رانی بنی ہو۔ ایک اور جوتا اس بار اس کی ٹانگ پر پڑا۔ نین تارا چیخی نہیں، صرف آنکھیں بند کر لی۔ نصرت بیگم کی سانسیں پھول رہی تھیں، وہ تھکنے کے باوجود چلاتی رہیں، تانوں کی بھچاڑ، تضحیک، اور ہر بار جیسے نین تارا کے وجود میں زہر بن کر سرایت کر گیا ہو۔ سالار کو بتاؤں گی کہ تم بھی اسی خون کی ہو، ایک دن تم بھی بھاگ جاؤ گی۔ نین تارا خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے خود کو سمیٹ لیا جیسے کوئی ٹوٹی گڑیا ہو۔ کمرے میں کچھ دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ نصرت بیگم ہامتی ہوئی باہر نکل گئی اور نین تارا ویسے ہی پڑی رہی۔ وہ لمحہ اس کے لیے صرف جسمانی اذیت کا نہیں تھا، بلکہ روحانی ٹوٹ پھوٹ کا لمحہ تھا۔ اسے لگا جیسے اسے ہر اس بات کی سزا دی جا رہی ہے جو اس نے کی ہی نہیں، جیسے وہ اپنی بہن کی واپسی، اپنے ماں باپ کے فیصلے، یا سالار کی غیر موجودگی کسی چیز کی وضاحت کا بھی حق نہیں رکھتی تھی۔ کمرے کے دروازے پر لگی کنڈی آہستہ سے کھلی، شاید کوئی نوکرانی تھی، مگر نین تارا نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ بس ساکت زمین پر بیٹھی رہی، جوتوں کے نشان، تانوں کے زخم، اور اندر سے ٹوٹتے اعتماد کے ساتھ۔ سورج مغرب کے کنارے سے ڈھلنے کو تھا۔ لاہور کے متوسط علاقے میں شام کے سناٹے میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، مگر سالار کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جیسے ہر لمحہ گھر کی طرف بڑھتے قدموں میں ایک بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ 3 دن کے آفیشیل ٹور کے بعد وہ واپس آ رہا تھا، مگر دل میں سکون نہیں تھا۔ گاڑی پوچھ میں رکی، ڈرائیور نے دروازہ کھولا، مگر سالار دروازہ کھلتے ہی تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہو چکا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ایک آہٹ، ایک صدا، ایک گھٹتی ہوئی سسکی اس کے کانوں میں گونجی۔ یہی تمہاری اوقات ہے، تمہارے جیسے لوگ کبھی عزت کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ آواز نصرت بیگم کی تھی، مگر تلخی اور درندگی سے لبریز۔ سالار کا دل دہل گیا۔ اس نے قدم تیز کیا اور جیسے ہی لاؤنج عبور کر کے ڈرائنگ روم کے قریب پہنچا، اس کی نظریں زمین پر پڑی ایک لرزتی، کانپتی، سسکتی ہوئی لڑکی پر جم گئی، نین تارا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ نین تارا فرش پر گری ہوئی تھی، اس کا دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا تھا، بازو پر نیل کے نشان، چہرہ زرد اور آنکھوں سے بہتے آنسو جیسے پورا وجود سسک رہا ہو۔ نصرت بیگم ہاتھ میں چمچہ لیے کھڑی تھی، ان کے چہرے پر غصے کی شدت تھی۔ کھانا جل گیا، پورا سالن کڑوا ہو گیا، اور یہ کمینی آنکھیں بند کیے فرش پر بیٹھی رہی۔ سالار نے ایک لمحے کو کچھ نہ کہا، بس تیزی سے نین تارا کی طرف جھکا، اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، ماتھے پر ہاتھ رکھا، ماتھا تپ رہا تھا۔ نین تارا آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا تمہیں؟ امی یہ کیا حالت کر دی ہے آپ نے اس کی؟ نین تارا نے کمزور پلکوں سے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی سالار سامنے ہے۔ ہونٹ ہلے، مگر وہ کوئی آواز نہ نکلی، اور پھر وہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ نین تارا، سالار کی حواس باختہ سی آواز گھر میں گونجی تھی۔ وہ گھبرا کر اسے گود میں اٹھا کر باہر بھاگا، اس کی ہڈیوں کی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ سالار نے پلٹ کر ماں کی طرف دیکھا،
نگاہوں میں حیرت، غصہ، دکھ، سب ایک ساتھ۔ امی یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، جیسے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ نصرت بیگم نے کندھے اچکائے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خود ہی بے ہوش ہو گئی ہے نخرے سے۔ نخرے؟ سالار کی آنکھوں میں جیسے آگ اتر آئی۔ امی یہ بیمار ہے، کمزور ہے، اور آپ اس پہ چلاتی نہیں؟ سالن جل گیا تو اس کی جان لے لیتی ہیں آپ؟ نصرت بیگم پہلی بار بیٹے کے غصے سے تھوڑا پیچھے ہٹی، مگر زبان پھر بھی تیز تھی۔ اب اسی کے پلو سے بن گئے ہو؟ وہی لڑکی جو کسی اور کی جگہ تمہارے نکاح میں آئی؟ سالار نے ایک تلخ نگاہ اس پر ڈالی، مگر کچھ کہے بغیر پلٹا اور نین تارا کو اٹھا کر سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے نین تارا کو بیڈ پر لٹایا۔ ایک لمحے کو اس کی نظریں اس کے زرد چہرے، کپ کپاتے ہاتھوں اور سوجی ہوئی پلکوں پر ٹھہر گئیں۔ نین تارا آنکھیں کھولو یار، تمہاری زبان نہیں چلتی؟ وہ فوراً دوائیوں کا ڈبہ نکال کر بخار کا سرپ لایا، ٹھنڈے پانی میں کپڑا بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھا، اس کی پیشانی پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ کاش میں وقت پر آتا تھا۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ نین تارا بے ہوش تھی، مگر دل کے کسی کونے میں سالار کی موجودگی جیسے محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ نرمی، وہ محبت، وہ خیال جس کا وہ اتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی، اب اسے چھو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد جب نین تارا کی پلکیں لرزیں اور اس نے آنکھیں آہستہ سے کھولیں تو سالار کا چہرہ سامنے تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا نین تارا؟ نین تارا کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا، وہ کچھ نہ بولی، صرف خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اب تم پر کبھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، میں سب سنبھالوں گا۔ نین تارا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ خوف میں نہیں تھی، اب وہ درد میں نہیں تھی، وہ بس تھک گئی تھی۔ اور سالار اس کے لیے پہلی بار صرف ایک شوہر نہیں بلکہ ایک محافظ بن گیا تھا۔ کچن سے آتی جلتے سالن کی مہک، نین تارا کی کمزور چال اور نصرت بیگم کا چہرہ، یہ تین چیزیں آج پھر سالار کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ نین تارا کا بخار تھا، مگر صبح سے گھر کا کام اسی نے کیا تھا۔ سالار نے نرمی سے ماں کو سمجھایا تھا، مگر نصرت بیگم نے حسب عادت طنزیہ کہکا لگایا، تو اب تجھے اس کم اصل پر ترس آنے لگا ہے۔ یاد رکھ سالار، یہ وہی ہے جو تیرے نصیب میں زبردستی آئی، اور ہاں، جسے تو چاہتا تھا وہ واپس آ گئی۔ سالار نے ذرا ناگواری سے ماں کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ نصرت بیگم کا طنز اور بھی گہرا ہو گیا۔ تیری وہی دلہن جس کی وجہ سے یہ نین تارا تیرے ساتھ بندھی، وہ گھر واپس آ گئی ہے۔ ماں باپ نے معاف بھی کر دیا اور اسے عزت سے اندر بھی بٹھا لیا۔ تو چاہے تو بس، اور مزید کچھ نہ بولیے گا، میں مزید کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس بدبخت لڑکی کا نام بھی میرے ساتھ نہ جوڑیے گا۔ سالار کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا گئی۔ نین تارا میری بیوی ہے، عزت ہے، اور جو لڑکی میری زندگی سے بھاگ گئی اس کے لیے اب میرے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ نصرت بیگم نے خاموشی سے نظریں پھیری۔ سالار نے لمحہ ضائع کیے بغیر نین تارا کو آواز دی، جو اندر سے دبے قدموں سے باہر آئی، چہرے پر تھکن، آنکھوں میں کئی سوالات۔ جو نین تارا، چلو نین تارا۔ نین تارا نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر سالار کا لہجہ اس قدر سختی لیے ہوا تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ کچھ لمحوں بعد گاڑی میں بیٹھتے نین تارا اس کے برابر تھی، مگر خاموش۔ سالار کے چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں کچھ ادھورا پن سا تھا، اور ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جمے ہوئے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نین تارا کی آواز آہستہ سی، سچ کا سامنا کروانے، تمہیں بھی اور خود کو بھی۔ گاڑی رکی، نین تارا کا دل دھڑک اٹھا، یہ تو اس کا میکا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، مگر سالار نے اسے اپنے ساتھ رکھا۔ اس کے کندھے پر ایک مضبوط ہاتھ تھا، جسے کہنا چاہ رہا ہو ایک مضبوط سائبان۔ دروازہ کھلا تو سامنے نوشین کھڑی تھی، وہی لڑکی، وہی چہرہ جسے سالار کبھی دل میں بسائے پھرتا تھا، مگر آج وہ نگاہیں چراتی شرمندگی میں جھکی ہوئی کھڑی تھی۔ سالار کا قدم ایک پل کو رکا، ماضی کی ایک ٹھنڈی لہر اس کے دل کو چھو گئی، مگر فوراً اس نے نین تارا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں انکل؟ سالار کی آواز دروازے پر کھڑے نین تارا کے والد تک پہنچی۔ اندر داخل ہوتے ہی سناٹا چھا گیا۔ سالار کی نظریں نوشین پر جمی تھیں، جس کے لب تھرتھرا رہے تھے۔ واپس آ گئی ہو؟ سالار نے سخت لہجے میں کہا۔ نوشین نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ جانتی ہو تمہارے اس فیصلے نے کتنی زندگیاں برباد کر دی تھیں؟ میرے خواب، میری ماں کا فخر، نین تارا کی معصومیت، سب کچھ تمہاری نادانی کی نظر ہو گیا۔ نوشین کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ نین تارا نے حیرت سے سالار کو دیکھا، جیسے پہلی بار وہ اتنے واضح الفاظ میں بول رہا تھا۔ اور آپ سب؟
سالار کی نگاہ نین تارا کے ماں باپ پر گئی جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے نین تارا کو قربان کر دیا. اب اس لڑکی کو پھر سے قبول کر لیا. نین تارا کے باپ نے ہچکچا کر کہا, بیٹا وہ ہماری بیٹی ہے, غلطی کی پر اب واپس آ گئی ہے. نین تارا بھی آپ کی بیٹی ہے. سالار کی آواز بلند ہوئی. کیا اس کے احساسات, جذبات, اس کی ذات کی کوئی اہمیت نہیں؟ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی. سالار نے نین تارا کی طرف دیکھا جو اب بھی حیرت میں تھی. اس کے لبوں پر ہلکی سی لرزش تھی, جیسے برسوں کا بوجھ دل پر تھا جو اتر رہا تھا. یہ میری بیوی ہے, میں اسے چھوڑنے نہیں عزت واپس دلانے لایا ہوں جو تم لوگوں نے اسے چھین لی تھی. نین تارا کی آنکھوں میں پہلی بار ایک چمک ابھری اور سالار کو دیکھنے لگی جیسے برسوں کی پیاس کو الفاظ کا پانی ملا ہو. اور نشین, سالار کی نظریں اس پر مرکوز تھی. تم نے ایک موقع کھو دیا اور جو نصیب میں نہیں اس کے لیے دروازے بند کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے. کسی خوش فہمی میں نہ رہنا. اور خبردار, اگر آپ میں سے کسی نے بھی میری بیوی سے تعلقات رکھنے کی کوشش کی, اس لڑکی کا چہرہ تو ویسے ہی میرے لیے ناقابل برداشت ہے. سالار نین تارا کا ہاتھ ہاتھ میں پلٹا اور دروازے سے باہر نکل گیا. نین تارا خاموش تھی مگر اس خاموشی میں سکون تھا, ایک تحفظ کا احساس, ایک نرمی, ایک مان جو صرف اسے اس کے شوہر نے دیا تھا. گاڑی میں بیٹھتے ہی نین تارا نے آہستہ سے کہا, شکریہ. سالار نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا, اب تمہیں کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا, وعدہ ہے میرا. سالار, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے تیار ہونے کا بول کر گیا تھا. وہ سرخ ساڑی میں ملبوس بھلا کی حسین لگ رہی تھی. جبھی سالار نے خوبصورت سی چین اس کے گلے میں پہنائی تھی. بہت پیاری لگ رہی ہو, وہ محبت سے گھندے لہجے میں بولا تو وہ پلکیں چپکا گئی. چلو آج ہمارا ڈنر باہر ہے. وہ ہولے سے مسکرائی, ساتھ ہی سالار کی ہمراہی میں قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے. رات کی ہلکی سی ہوا ماحول پر چھائی ہوئی تھی. سفید رنگ کے لیمپس ریسٹورنٹ کی چھت سے لٹکے روشنی بکھیر رہے تھے. سالار نے گاڑی کی ڈور نین تارا کے لیے کھولی اور دھیرے سے بولا, آ جاؤ, آج تمہیں اپنی دنیا دکھاتا ہوں. نین تارا نے جھجکتے ہوئے آنکھیں جھکائیں. اس نے ہلکی سی گلابی شال اوڑھ رکھی تھی جو ہوا میں پھڑپھڑا رہی تھی. وہ اب بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی. شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں تنہا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے جا رہے تھے. ریسٹورنٹ کی روشنیوں میں جب وہ داخل ہوئے تو سالار نے میز کی طرف اشارہ کیا, ایک پرسکون گوشہ جہاں دو شمعیں جل رہی تھی اور میز پر سفید گلاب رکھا تھا. یہ جگہ مجھے تمہاری طرح خاموش اور باوقار لگی, سالار نے کہا جبکہ نین تارا نے ہولے سے مسکرا کر نظر چرا لی. ویٹر آرڈر لینے آیا تو سالار نے نین تارا کی طرف دیکھا. کیا کھاؤ گی؟ نین تارا نے آہستہ سے کہا, جو آپ کو اچھا لگے. سالار نے ذرا جھک کر کہا, پہلی بار ہے تو تمہاری پسند سے شروع ہونا چاہیے. نین تارا نے نظریں اٹھا کر دیکھا. پہلی بار سالار کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھی جو شاید ہر لڑکی چاہتی. کھانے کے دوران دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی باتیں ہوئیں, کچھ خاموشیاں, کچھ مسکراہٹیں اور کچھ وہ باتیں جن کا کہے بغیر سمجھا جانا ہی سب کچھ ہوتا ہے. نین تارا, جی, میں نہیں جانتا کہ محبت کیسے کی جاتی ہے, مگر میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. تمہاری مسکراہٹ میرے دل کو سکون دیتی. نین تارا نے لمحہ بھر کو سانس روکی, پھر پہلی بار پورے دل سے مسکرائی. آپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگ رہا ہے. وہ لمحہ جیسے رک گیا. شمع کی لو, نین تارا کی مسکراہٹ اور سالار کی آنکھوں کی چمک, سب نے گواہی دی کہ شاید یہی آغاز ہے ایک خوبصورت تعلق کا جس میں لفظ کم ہوں گے اور احساسات زیادہ. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پہاڑوں کی بلندیوں سے اترتے ہوئے نیچے وادی میں بہتے ہوئے دریائے کنہار کے شور کے ساتھ مل کر ایک دلکش نغمہ تخلیق کر رہے تھے. ناران کی وادی اپنی رعنائیوں کے ساتھ ان کے قدموں کو جیسے خوش آمدید کہہ رہی تھی. سالار نے گاڑی سڑک کے کنارے پارک کی تو بچوں کے کہہ کے ایک دم گاڑی کے اندر گونج اٹھے. بابا, ہم نیچے چلیں پلیز. چھوٹے احمد نے اپنی معصوم آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے ضد کی. نین تارا مسکرا کر اپنے بیٹے کے بال سہلانے لگی. صبر کرو احمد, پہلے سامان سنبھالیں, پھر سب آرام سے نیچے چلیں گے. سالار نے بیوی کی طرف دیکھا جو ہمیشہ کی طرح بچوں کے نظم و ضبط کا خیال رکھتی تھی. اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری. وہ جانتا تھا کہ اگر نین تارا نہ ہوتی تو یہ سفر کبھی اتنا پرسکون نہ ہوتا. وہ سب گاڑی سے اترے تو ہوا کی ٹھنڈک نے ان کے چہروں کو چھو لیا. بچوں نے چھلانگیں مارتے ہوئے دریائے کے قریب جانے کی کوشش کی لیکن سالار نے فوراً آواز دی, دور رہنا, پانی بہت تیز ہے.
دریا کے اس پار برف پوش پہاڑ ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی مصور نے سفید رنگ کے برش سے انہیں آسمان کی نیلاہٹ پر سجا دیا ہو۔ بچے ان مناظر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور نین تارا خاموشی سے ان سب کو دیکھ کر مطمئن مسکراہٹ بکھیر رہی تھی۔ نین تارا، یاد ہے؟ صلاح نے دھیرے سے اس کے قریب آ کر کہا۔ کیا یاد ہے؟ اس نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ ہماری شادی کے بعد پہلا سفر بھی تو ناران ہی کا تھا۔ اس وقت ہم اکیلے تھے اور آج دیکھو دونوں نئے مسافر ہمارے ساتھ ہیں۔ نین تارا نے شرمیلی سی ہنسی۔ ہاں، اس وقت میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن یہی راستے بچوں کی کہکہوں سے گونج اٹھیں گے۔ صلاح نے اس کے کندھے پر بازو رکھا اور ندی کے شور کے ساتھ چلتے چلتے کہا، زندگی کی اصل خوبصورتی یہی ہے نین تارا۔ وقت بدلتا ہے لیکن پیار اور ساتھ ہمیشہ نیا لگتا ہے۔ بچے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے جا رہے تھے۔ کبھی وہ پتھروں کو اٹھا کر پانی میں پھینکتے، کبھی بلند آواز میں گانے لگتے۔ ناران کی ٹھنڈی ہوا ان کے کہکہوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچا رہی تھی۔ دوپہر کے وقت صلاح نے سب کے لیے چائے اور مکئی کے دانے خریدے۔ وہ ایک لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ بچے شور مچاتے رہے اور نین تارا انہیں کھلاتی جاتی۔ صلاح اپنی بیوی کو دیکھتا رہا جو ہر نوالا دیتے وقت مسکراتے اور کبھی بچوں کو ڈانٹ دیتی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کی اصل جنت یہی منظر ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں، صلاح نے خاموشی توڑی، دنیا بھر کے سفر بھی کر لوں تو بھی یہ سکون نہیں ملے گا جو ناران کے ان لمحوں میں ہے۔ نین تارا نے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ سفر صرف راستوں کا نہیں، یہ دل کے سکون کا ہے۔ صلاح نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں روشنی تھی، امید تھی، محبت تھی۔ اسے لگا کہ یہ لمحہ وقت کے دامن میں قید ہو جائے اور کبھی ختم نہ ہو۔ شام ڈھلنے لگی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سنہری روشنی پھیل گئی، جیسے کسی نے آسمان پر سنہری رنگ بکھیر دیا ہو۔ بچے دن بھر کے کھیل سے تھک کر نین تارا کے قریب آ کر لیٹ گئے۔ صلاح نے انہیں اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ بابا، ہم کل پھر آئیں گے نا؟ بیٹی نے معصومیت سے پوچھا۔ صلاح نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ہاں گڑیا، جب تک یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، ہم بار بار آئیں گے۔ نین تارا نے آہستہ سے کہا، جب یہ سب نہ ہوں گے؟ صلاح نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو ابھی میرا دل کہے گا کہ نین تارا اور بچوں کے ساتھ ہر جگہ ناران جیسی ہے، کیونکہ اصل خوشی منظر میں نہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ہونے میں ہے۔ رات کے اندھیرے میں وادی جگمگاتی روشنیوں سے سجی، آسمان پر ستارے نمودار ہوئے تو بچے سونے لگے۔ نین تارا نے صلاح کے قریب ہو کر سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس نے اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ پہاڑوں کی خاموشی میں صرف ایک احساس باقی رہ گیا، محبت۔ اور اس محبت کے حساب میں وہ چاروں ایک دوسرے کے لیے پوری دنیا بن گئے۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر کے تمام کمروں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بچوں کے کمروں سے ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز آ رہی تھی جو ان کے سکون کی گواہی دے رہی تھی، لیکن صلاح اور نین تارا کے کمرے میں اب بھی ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ میز پر رکھا ایک چھوٹا سا لیمپ کمرے کی دیواروں کو مدھم سی روشنی میں نہلا رہا تھا۔ صلاح بستر کے کنارے ٹیک لگائے نیم دراز بیٹھا تھا، جبکہ نین تارا اس کے قریب بیٹھے اپنے دوپٹے کے پلو سے کھیل رہی تھی۔ لمحہ بہت پرسکون تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ماضی کی جھلکیاں ناچ رہی تھی۔ یاد ہے صلاح؟ نین تارا نے دھیرے سے سر اٹھا کر کہا۔ کیا یاد ہے؟ وہ جانتا تھا وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے، پھر بھی اس کی مسکراہٹ چھپ نہیں رہی تھی۔ وہ دن جب ہم پہلی بار ایک دوسرے سے جڑے تھے، صرف انتقام و نفرت میں، اس نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا۔ صلاح بھی ہنس گیا، مگر اس کی ہنسی میں ایک اداسی کی جھلک تھی۔ ہاں، کیسے بھول سکتا ہوں، تم ہر وقت خاموش چپ چاپ رہنے والی اور میں بس اپنی انا کا قیدی۔ نین تارا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور آپ سمجھتے تھے دنیا آپ کے آگے جھک جائے گی؟ جھکی تھی، صلاح نے فوراً جواب دیا۔ صلاح کی پیش قدمی کے بعد نین تارا کا تھوڑا حوصلہ ملا تھا اور وہ اپنے لیے سٹینڈ لینے لگی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پرانی تلخ یادوں کی روشنی چمک اٹھی۔ وہ لمحے جب بحثیں ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر زبردست جھگڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے دنوں بات نہ کرنا، اور پھر رات کے سکوت میں تنہائی کا احساس۔ پتہ ہے صلاح، اس وقت میں سوچتی تھی کہ شادی نہیں چلے گی۔ میں نے کئی راتیں روتے ہوئے گزاری ہیں۔ نین تارا کی آواز بھاری ہو گئی۔ صلاح نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور میں نے بھی سوچا تھا کہ شاید یہ رشتہ ایک بوجھ ہے، لیکن آج دیکھو، یہ بوجھ میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نین تارا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرائی۔ واقعی وقت بدل جاتا ہے نا؟ وہی نین تارا آج تمہاری سب سے قریبی دوست ہے۔ صلاح نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور وہی مغرور صلاح آج تمہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیل گئی، باہر کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔
مگر اندر کا ماحول مکمل سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلار نے دھیرے سے نین تارا کے چہرے سے بال ہٹائے اور کہا، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ہم نے وہ تلخ وقت نہ جھیلا ہوتا تو شاید آج اتنی مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہوتے۔ نین تارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ سچ کہہ رہے ہو، وہ دن ہمیں توڑ سکتے تھے لیکن ہم نے انہیں جوڑنے کے لیے استعمال کیا۔ یادوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نین تارا ہنستے ہوئے بولی، یاد ہے ایک بار میں نے ضد میں آ کر کھانا نہیں بنایا تھا اور تم بازار سے روٹیاں لانے گئے تھے لیکن واپسی پر پھسل کر گر گئے تھے۔ سلار نے کہہ لگایا، ہاں، پھر تم نے ہنستے ہنستے میرے سامنے ہی کھانا بنا دیا تھا۔ اس سے مجھے لگا شاید میری ضد اتنی بڑی نہیں جتنی تمہاری مسکراہٹ کی طاقت ہے۔ نین تارا نے شرارت سے کہا، اور یاد ہے وہ دن جب بارش ہو رہی تھی اور تم چھتری لائے بغیر آفس سے گھر آئے تھے؟ تمہاری حالت دیکھ کر میں ہنسی روک ہی نہیں پائی تھی۔ سلار نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، اور تم نے مجھے تولیہ دینے کی بجائے پہلے اچھی خاصی ڈانٹ پلائی تھی۔ دونوں زور سے ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی نے کمرے کی خاموشی کو خوشی کے شور میں بدل دیا۔ کچھ لمحے بعد سنجیدگی پھر لوٹ آئی۔ سلار نے کہا، نین تارا، میں مانتا ہوں میں نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ کئی بار میں نے تمہیں تکلیف دی لیکن تم نے مجھے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ نین تارا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، سلار، محبت کا مطلب ہی یہی ہے، برداشت، صبر اور پھر مسکرا دینا۔ اگر ہم نے برداشت نہ کیا ہوتا تو آج ہماری زندگی اتنی حسین نہ ہوتی۔ سلار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور آج جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں نا تو لگتا ہے وہ ہماری محبت کا ثبوت ہے۔ وہ ثبوت کے وقت چاہے جتنا تلخ ہو، اگر ساتھ ہو تو میٹھا بن جاتا ہے۔ نین تارا نے ہلکی سی آنکھیں بند کر کے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ہاں سلار، زندگی کے سب جھگڑے، سب تلخیاں آج قصے کہانیوں کی طرح لگتی ہیں۔ کمرے کی گھڑی کی سوئیاں خاموشی سے رات کے گزرنے کی گواہی دے رہی تھیں۔ دونوں کے درمیان اب کوئی لفظ نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ وہ سکون جو برسوں کی لڑائیوں اور صلحوں کے بعد حاصل ہوا تھا۔ سلار نے مدھم آواز میں کہا، کاش اس وقت ہمیں پتہ ہوتا کہ ایک دن یہ سب یادیں ہمیں ہنسا دے گی۔ نین تارا نے مسکرا کر کہا، شاید یہی تو زندگی ہے سلار، جب تلخیاں گزر جاتی ہیں تو ان کی مٹھاس باقی رہ جاتی ہے۔ باہر ہوا چل رہی تھی، پردے ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے، بچے اپنے کمروں میں پرسکون نیند سو رہے تھے، اور سلار اور نین تارا اپنے کمرے میں ایک دوسرے کا سہارا بنے ماضی کی تلخیوں پر مسکرا رہے تھے۔ یہ لمحہ ان کے لیے بہت قیمتی تھا، ایک لمحہ جہاں نہ کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی انا، نہ کوئی گلہ، صرف محبت، سکون اور وہ مسکراہٹیں جو وقت کی دھول چھانٹ کر نکھر کر سامنے آئی تھیں۔ یہ نین تارا کا صبر تھا کہ نصرت بیگم بھی وقت کے ساتھ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گئی تھی۔ زندگی حسین تھی اور سلار کے ساتھ مکمل۔ اپنے ماں باپ سے بھی وہ کبھی کبھی سلار کی اجازت سے مل لیا کرتی تھی، مگر ان کی خود غرضی کے باعث